اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس صدق اللہ العظیم۔ تیسرے سپارے کی ابتدا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تلک الرسل، یہ سارے رسول۔ کون سے؟ اس سے پہلے 252 آیتیں جو گزریں سورہ بقرہ کی، ان میں صراحتاً جن انبیاء علیہم الصلاۃ و تسلیمات کا تذکرہ ہوا یا جن کا ذکر ضمناً اور تصریحاً ہو گیا، ان کے متعلق ہے سلام اللہ علیہم، اللہ رب العالمین کی سلامتی ہو ان پر، یعنی ان کے بارے میں فرمایا کہ تلک الرسل، یہ جتنے رسول جن کا ذکر ہوا صراحتاً یا اشارتاً، تلک جمع ہے، تلک الرسل یہ سارے رسول، فضلنا بعضهم علی بعض، ان میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی ہے، درجات کے اعتبار سے، رتبے کے اعتبار سے، عزت اور شرف کے اعتبار سے یہ ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ انبیاء کرام کی ایسی تعریف نہ کرو، کسی نبی کی ایسی تعریف نہ کرنا کہ اس تعریف سے کسی دوسرے نبی کی توہین ہو اور تحقیر ہو۔ اس لیے ہمیں آگے چل کر پڑھیں گے اسی سورت کی، سورہ بقرہ کے بالکل آخر میں کہ آمن الرسول، تمام رسولوں پر ایمان لانا فرض ہے۔ یہ تو ہمارے ایمانیات میں سے ہے، جیسے کہ ہم کہتے ہیں ویسے آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسل، تمام رسولوں پر ایمان ہے۔ ایک نبی پر بھی اگر ایمان نہ ہو یا ایمان ہو اگر اس کی تھوڑی سی گستاخی کر دی جائے تو انسان ایمان سے فارغ ہو جاتا ہے، مسلمان نہیں رہتا وہ۔ تو تمام انبیاء کرام اونچے ہیں، افضل ہیں، تو رسالت کے اعتبار سے، نبوت کے اعتبار سے تو سب مشترک ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہادی ہیں، رہبر ہیں، لیڈر ہیں اور اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، اچھے ہیں، لیکن ان میں بھی تو تفاوت تو ہے نا، فرق تو ہے نا، عزت میں، مرتبے میں، کوئی بڑے ہیں، کوئی ان سے بڑے ہیں، کوئی بہت بڑے ہیں، کوئی اچھے ہیں، کوئی ان سے اچھے ہیں، کوئی بہت اچھے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کوئی آدم علیہ السلام دیکھیں، پوری انسانیت کے باپ ہیں، پھر کوئی ابو الانبیاء ہیں جیسے ابراہیم علیہ السلام ہیں، کوئی آدم ثانی ہے نوح علیہ السلام کی طرح، اسی طرح جناب کوئی کلیم اللہ ہے، کوئی خلیل اللہ ہے، اور کوئی روح اللہ ہے، تو کوئی رسول اللہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے درجات مقرر فرمائے ہیں، تو یہ بات تو کنفرم ہے، سب سے اعلیٰ اور عرفہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات عالیہ ہے، ان سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں ہے، کیونکہ وہ امام الانبیاء بھی ہیں، تمام انبیاء کی انہوں نے امامت کی ہے، وہ خاتم النبیین بھی ہیں کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور خود قرآن کریم شاہد ہے اس بات پر کہ ان پر اترنے والی کتاب قرآن کریم تمام آسمانی کتابوں سے اعلیٰ اور افضل ہے، ان کی امت تمام امم سے افضل ہے، ان کا شہر تمام شہروں سے افضل اور اعلیٰ ہے، اور ان پر جو بابرکت دن مقرر و جمعہ کا دن وہ تمام دنوں سے اعلیٰ اور افضل ہے، ان کا دین، ان کی شریعت تمام شریعتوں سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام انبیاء کرام سے، تمام رسولوں سے اعلیٰ اور افضل ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرے نمبر پر ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، جنہوں نے وحدانیت کا ڈنکا بجایا، پوری دنیا کفر اور شرک میں مبتلا تھی، تو انہوں نے دنیا کو اللہ کی وحدانیت سے روشن کر دیا، اور پھر ابو الانبیاء بنے، پھر اللہ تعالیٰ نے خود وعدہ فرمایا انی جاعلک،
میرے خلیل، میرے دوست، میں پوری انسانیت کا امام بنا دوں گا آپ کو، اور بن گئے۔ آج پوری دنیا ان کو امام تسلیم کرتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ کلیم اللہ، اللہ سے ہم کلام ہونے والے۔ اور چوتھے نمبر پر ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ روح اللہ۔ اللہ رب العالمین کی کروڑوں رحمتیں تمام انبیاء کرام پر ہوں۔ تو اس لیے فرمایا تلک الرسل، یہ جو رسول ہیں، انبیاء ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے فرستادہ بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں۔ فضلنا، ہم نے فضیلت دی ہے، درجات مقرر کر دیے ہیں، بعضہم علی بعض، بعض کے بعض پر۔ اگر کوئی نبی اچھے ہیں تو ان سے اور بھی اچھے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح ہم نے ان کے درجات مقرر کیے ہیں اور ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں۔ فضلنا بعضہم علی بعض، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے مختصراً منہم، ان میں سے من ایک وہ ہے کہ کلم اللہ، اللہ سے ہم کلام ہوئے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے تھے، اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، تو ان کو اس لیے ان کا لقب بھی ہے موسیٰ کلیم اللہ، اللہ سے ہم کلام ہونے والے۔ اب ان کے مقابلے میں جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جائے تو یہ بھی کلیم اللہ ہے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ سے ملاقات کرتے ہیں، کلیم اللہ بن جاتے ہیں، تو ہمارے پیغمبر، ہمارے سرتاج، ہمارے نبی اور ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ جا کر اللہ رب العالمین کے سامنے وَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، قاب قوسین، دو کمان کے فاصلے پر اللہ کے قریب گئے اور ان سے ملاقات ہوئی، اللہ رب العالمین سے ملاقات ہوئی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، او ادنا، یا اس سے بھی کم، دو کمانوں سے بھی کم۔ تو فرمایا کہ کسی کو ہم نے اپنا کلیم بنایا، من کلم اللہ، ورفع بعضہم درجات، اور اٹھا دیا بعض کے درجات کو۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا تو ان سے بھی بڑھ کر ہم نے بنایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ اپنے قریب بلا لیا ان کو۔ اور آگے فرمایا وَآتَيْنَا عِیسَىٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، وَآتَيْنَا، اور ہم نے عطا کیا عیسیٰ ابن مریم کو، حضرت مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو۔ ان کا نام جہاں بھی قرآن کریم میں ذکر آتا ہے تو ان کو عیسیٰ بن مریم سے اللہ رب العالمین پکارتے ہیں۔ پوری انسانیت کو جب کوئی شخص پکارتا ہے، کیا خالق کائنات اگر پکار بیتتے ہیں تو باپ کے نام سے، لیکن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام وہ واحد شخصیت ہیں کہ ان کو ماں کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے والد نہیں تھے، اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت سے ان کو پیدا فرمایا۔ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اللہ رب العالمین اس کائنات کو چلاتے ہیں اپنے نظام سے، ایک نظام بنایا ہے۔ تو یہ انسانوں کی جو تخلیق ہے والدین سے ہوتی ہے، حیوانات کی تخلیق ہے ماں باپ سے ہوتی ہے، تو لیکن اللہ رب العالمین کبھی کبھار اپنی قدرت دکھاتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا، حضرت حوا کو بغیر ماں کے پیدا فرمایا۔ اسی طرح جانوروں میں بھی صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا، پہاڑ سے نکال دیا، اور نکالتے ہی اس اونٹنی نے بچہ جنم دیا، تو بچے کا کوئی باپ نہیں، ماں ہے۔ تو اسی طرح انسانوں میں بھی اللہ نے اپنی قدرت دکھائی، تو یہ اللہ کی قدرت ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہم مانتے ہیں، سر تسلیم ہم کرتے ہیں، قرآن نے ہمیں یہ تعلیمات عطا فرمائے ہیں۔ تو اس لیے وَآتَيْنَا عِیسَىٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، اور ہم نے دی عیسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ بن مریم کو، البینات، نشانیاں، معجزے، 5 بڑے بڑے معجزے۔ آگے چل کر سورہ آل عمران میں، سورہ مائدہ میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو جو 5 معجزے عطا فرمائے کہ مردوں کو زندہ کرتے تھے اللہ کے حکم سے، برس کے مریض کو ٹھیک کرتے تھے اللہ کے حکم سے، مادرزاد اندھے کو زندہ بینا کرتے تھے۔ مادرزاد اندھا، ایک تو آنکھیں خراب ہو گئی ٹھیک ہو گئے، ٹھیک ہے، ایک تو مادرزاد اندھا ہے ان کو بھی ٹھیک کرتے تھے ہاتھ پھیر کر۔ اور اسی طرح مٹی سے پرندے بناتے تھے، پھر ان میں پھونک مارتے تھے، وہ مٹی کے پرندے حقیقی پرندے بن کے اڑ جایا کرتے تھے، یہ بھی ان کا معجزہ تھا۔ اور لوگوں سے کہتے تھے کیا کچھ کھا کر آئے ہو؟
اور کیا چھوڑ کر آئے ہو بتاتے تھے وہ۔ یہ 5 معجزے بڑے بڑے اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے، اور فرمایا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور پھر ہم نے ان کی تائید کی، ایدنا ہم نے تائید کی، تائید کی، نہ ہم نے ہو ان کی ہم نے تائید کی، بروح القدس پاکیزہ روح سے، مراد جبرائیل علیہ السلام ہے۔ نفخ شکم سے لے کر جب ان کو پھونک دیا گیا اس وقت سے لے کر رفع السماء آسمان کے اٹھائے جانے تک وہ باقاعدہ ان کے ساتھ چلا کرتے تھے جبرائیل علیہ السلام۔ تو وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے روح القدس سے جبرائیل علیہ السلام نے ان کی تائید کی ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتے تو مقتتل، قتل و قتال نہ کرتے، اختلاف نہ کرتے، نہ جھگڑتے، لڑائی نہ کرتے، الذین من بعدہم، وہ لوگ جو ان کے بعد آئے، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے، لیکن لوگ جھگڑنے لگے، اختلاف کرنے لگے، لڑائی کرنے لگے۔ آج دیکھیں مسلمانوں کو دیکھیں، عیسائیوں کو دیکھیں، یہودیوں کو دیکھیں، پوری دنیا کے مذاہب ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں، اور یہودیوں نے تو لڑائی کی حد کر دی، ظلم و بربریت کی انتہا کر دی، معصوم بچوں کو قتل تک کر رہا ہے، یہودی کر رہے ہیں، اور اسی طرح عورتوں کو بھائی اسلام میں اگر جہاد ہے، جہاد تو صرف ان لوگوں کے لیے جو میدان میں آتے ہیں لڑائی کرتے ہیں ان کے لیے، باقی اسلام تو کہتا ہے کہ بچوں کو نہ مارو، عورتوں کو نہ مارو، بوڑھوں کو نہ مارو، اور دشمن کے فصلوں کو ضائع نہ کرو، خراب نہ کرو، مت جلاؤ، اور اگر کوئی سامنے آتا ہے اس کو قتل کرتے ہو اس کی تو اجازت ہے، لیکن اس کو قتل نہ کرنے کے بعد اس کے لاش کی بے حرمتی نہ کرو۔ اسلام تو بڑی تعلیمات دیتا ہے، اچھی اچھی۔ یہ کون سی تعلیمات ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو کہا کہ مسلمانوں کے بچوں کو بھی قتل کر دو؟ ظالم لوگ۔ تو فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتے مقتتل تو کبھی قتال نہ کرتے، کبھی لڑائی نہ کرتے، الذین من بعدہم، جو ان کے بعد آئے، جو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے، جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے، جو ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئے۔ اللہ نے تو انبیاء بھیج دیے، انبیاء نے تو رہنمائی کر دی، لوگوں کو راہ راست دکھا دیا، تو چاہیے تھا کہ لوگ اسی ایک راہ پہ چلتے اور اختلاف کبھی نہ کرتے۔ تو اللہ فرماتے اگر اللہ چاہتے تو کبھی ایسا نہ ہوتا۔ تو مطلب یہ کہ اللہ کی چاہت اس میں ہے کہ لوگ اختلاف کریں، لوگ آپس میں لڑیں، کیونکہ آگے اللہ نے 2 ٹھکانے بنائے ہیں، جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے۔ یہ ایک تقدیری مسئلہ ہے، اللہ کی چاہت، تقدیر، یہ تو ایمانیات میں ہے۔ ہم تو کہتے ہیں نا والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اللہ کی طرف سے تقدیر پر ایمان لانا فرض ہے۔ تقدیر کیا ہے کہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، کوئی خیر آتی ہے، کوئی شر آتی ہے، کوئی بھلائی آتی ہے، کوئی برائی آتی ہے، کوئی نعمت آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، سب اللہ کی طرف سے۔ تو یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اگر ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے تو ہم کافر ہو جائیں گے۔ اب رہ گئی بات یہ ہے کہ اس کی تحقیق کے پیچھے مت پڑو، وہ ہماری عقل سے، سوچ و فکر سے بالا تر ہے، تقدیر ہماری سوچ سے بڑھ کر ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ محترم امیر المومنین مجھے تقدیر کی حقیقت سمجھا دیں۔ فرمایا مت بات کرو اس طرح کی، تقدیر کی بات نہ کرو، یہ ایک تاریک راہ ہے، اس پہ چلو گے گمراہ ہو جاؤ گے۔ اس بندے نے پھر کہا کہ محترم مجھے تقدیر کی حقیقت سمجھا دیجئے۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا چپ رہو، ایسی بات نہ کرو، تقدیر ایک سمندر ہے، اس کی طرف جاؤ گے ڈوب جاؤ گے۔ اس بندے نے تیسری بار پھر کہا کہ مجھے تقدیر سکھائیے، مجھے تقدیر کی حقیقت بتا دیجئے۔ تو کیا فرمایا؟ فرمایا کہ تقدیر کی بات نہ کرو، تقدیر ایک پوشیدہ راز ہے، اور اس کے پیچھے چل پڑو گے عقل کھو دو گے۔ تو لہٰذا تقدیر کے بارے میں ایمان لانا صرف فرض ہے کہ اللہ کی طرف سے شر بھی ہے، اللہ کی طرف سے خیر بھی ہے، مصیبت بھی آتی ہے تو اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور کوئی انعام آتا ہے، کوئی خوشی ملتی ہے بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ بس اس پر ایمان لاؤ، اس کی حقیقت کے پیچھے مت پڑ جاؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو آج کہتے ہیں جیسے غامدی وغیرہ لوگ ٹیلی ویژن میں بیٹھ کے عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، تقدیر کی باتیں، تقدیر کو چھیڑتے ہیں، متشابہات کو چھیڑتے ہیں، جبکہ ان کو متشابہات کو چھیڑنے سے، تقدیر کو چھیڑنے سے منع کر دیا گیا ہے باقاعدہ۔ ایک دوسری روایت میں ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں
کہ تقدیر کی باتیں مت کیا کرو، تقدیر کی حقیقت کے پیچھے مت پڑو۔ فرمایا کہ جس شخص نے تقدیر کی باتیں کی الٹی سیدھی، قیامت کے دن اس سے سوال جواب کر دیا جائے گا ضرور، اور جس نے تقدیر کی باتیں نہیں کی اس سے سوال جواب نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو عجیب سی بات ہوتی ہے کہ جن چیزوں سے اللہ نے منع فرما دیا ہم ان کے پیچھے بڑھ جائیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ ایک تقدیری مسئلہ ہے کہ اگر اللہ چاہتے تو لوگ کبھی اختلاف نہ کرتے، اللہ چاہتے لوگ کبھی آپس میں نہ لڑتے، ایک دوسرے کو نیچا کرنے کی کوشش نہ کرتے، لیکن یہ اللہ کی چاہت اس میں ہے۔ کیسے؟ من بعدہم ان کے بعد، ان انبیاء کے بعد، ان کی تعلیمات کے بعد، من بعد ما جاءتہم البینات، اس کے باوجود کہ آ گئی ان کے پاس نشانیاں، ان کے پاس نشانیاں آ گئی، لوگوں کے پاس معجزے آ گئے، لوگوں کے پاس اللہ کی کتابیں آ گئی، لوگوں کے پاس رہنمائی آ گئی، لوگوں کے پاس، اس کے باوجود ولیکن اختلافوا، لیکن پھر بھی وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ آج پوری دنیا اختلاف کرتی ہے۔ یہودی کہتے ہیں ہم ہی اچھے ہیں، باقی سب بھاڑ میں جائیں۔ عیسائی کہتے ہیں ہم تو جنتی تو ہم ہیں، ٹھیک ہے۔ اور خاص کر یہاں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بھی اس لیے فرمایا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دیکھیں ہم تو اعتدال والے ہیں، ہمیں اللہ رب العالمین نے جو تعلیمات عطا فرمائی اسی کے مطابق ہم سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں۔ یہودیوں کی طرح، عیسائیوں کی طرح نہیں۔ یہودیوں اور عیسائیوں نے افراط و تفریط سے کام لیا، ہم اعتدال سے کام نہیں لے رہے۔ یہودیوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ حرام زادہ تک کہا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اللہ کے رسول ہیں، برگزیدہ پیغمبر ہے، تیسرے بڑے پیغمبر ہیں۔ اور یہودیوں، میں تو حیران افسوس کرتا ہوں ان عیسائیوں پر، خبیثوں پر، کہ ان کے نبی کو یہ یہودی لوگ گالی بھی دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، پھر بھی وہ انہیں میں گھسے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ اتفاق اور اتحاد کرتے ہیں اور مسلمانوں سے چڑ کھاتے ہیں، جبکہ مسلمان ان کے رسول کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ ان کا نام آتا ہے تو ان کے لیے علیہ الصلاۃ والسلام کا اضافہ کرتے ہیں، اور ہمارا ایمان ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، لیکن پھر بھی جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے قیامت کے دن پوچھا جائے گا ان خبیثوں سے۔ اور کیا ہے افراط تفریط؟ یہی ہے کہ یہودیوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تحقیر کر دی، تذلیل کر دی، ان کو برا بھلا کہا، ابھی بھی کہتے ہیں۔ اور اسی طرح عیسائی گمراہ ہو گئے کہ انہوں نے کیا کر دیا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہنے لگے، خدا کا بیٹا کہنے لگے۔ تو لہٰذا ہمارے اندر بھی کچھ مسلمانوں میں بھی کچھ یہودی اور عیسائی ہیں۔ وہ کیسے؟ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کچھ تو جناب حضرت علی کو خدا تک پہنچاتے ہیں، مشکل کشا، حاجت روا سمجھتے ہیں، اور کچھ جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی توہین کرتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے داماد ہیں اور عظیم ہستی ہیں، آل رسول میں ہیں، صحابہ کرام میں سے ہیں، چوتھے خلیفہ ہیں، عظیم ہستی ہیں، ان کی گستاخی بھی کفر ہے اور ان کو خدا کہنا بھی کفر ہے۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے خدا کہا، کافر ہو گئے، یہودیوں نے ان کو گمراہ کہا اور ان کو غلط کہا اور گالیاں دی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی لعنت بھیجی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ہمارا عقیدہ اعتدال والا ہے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ہمارا عقیدہ اعتدال والا ہے۔ کچھ مسلمانوں میں بھی غلیظ لوگ ہوتے ہیں جو افراط و تفریط سے کام لیتے ہیں۔ تو فرمایا فمنہم من آمن، انبیاء تو آتے رہے دنیا میں، ہدایت پھیلاتے رہے، معجزے دکھاتے رہے، لوگوں نے کیا کر دیا؟ فمنہم من آمن، فمنہم تو کچھ ان میں سے، فیت تو منہم ان میں سے، لوگوں میں سے، من کچھ ایسے تھے آمن ایمان لے آئے، ومنہم من کفر کچھ ایسے تھے کہ وہ کافر ہو گئے۔ ابھی بھی پوری دنیا میں بہت سارے لوگ مومن ہیں اور بہت سارے لوگ کافر ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور اگر اللہ چاہتے، دوبارہ فرما رہے کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتے، مَا اقْتَتَلُوا، یہ لوگ آپس میں قتل و قتال نہ کرتے، اختلاف نہ کرتے، لیکن اللہ کی چاہت ہے۔ کیا مطلب چاہت ہے؟ کہ بھائی زبردستی تو نہیں ہے، اپنی مرضی سے دیکھو پرکھو، ہدایت پہ چلو گے جنت ملے گی، اور گمراہی پر چلو گے تو دوزخ چلے جاؤ گے۔ ولیکن اللہ یفعل ما یرید، لیکن یاد رکھو ولیکن اللہ، لیکن اللہ رب العالمین یفعل کرتے ہیں، ما وہ کچھ یرید جو چاہتے ہیں، اللہ جو چاہتے ہیں وہ کر دیتے ہیں۔ اللہ کی چاہت، اللہ رب العالمین کی چاہت یہی ہے کہ بہت سارے لوگ جنت چلے جائیں اور بہت سارے لوگ جہنم چلے جائیں، اللہ کی چاہت ہے۔
تو اللہ جو چاہتے ہیں وہی کرتے ہیں، یہ تقدیری مسئلہ ہے، اس کو چھیڑنا نہیں چاہیے، بس بات ختم۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، انفقوا خرچو، اللہ کی راہ میں خرچو، مما رزقناکم جو کچھ ہم نے رزق دیا تمہیں، مما جو کچھ رزق دیا، نہ ہم نے کم تمہیں، جو کچھ ہم نے تمہیں رزق دیا یہ ہمارا رزق ہے، ہمارا دیا ہوا رزق ہے، اس پہ تم عیاشی کرتے ہو، اسی پہ تم جناب اپنی زندگی گزارتے ہو۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ، عثمان غنی جیسے لوگ، عبد الرحمن بن عوف جیسے عظیم لوگ، جو پیسے والے، جو دولت مند، جنہوں نے اپنی دولت اسلام کی خاطر لٹا دی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے پوری اپنی دولت اسلام پہ خرچ کر دی۔ تو فرمایا کہ اللہ کے راہ میں خرچ ہو، زکوٰۃ دو، صدقہ دو، مفلسوں کو دو، غریبوں کی محتاجوں کی مدد کرو، مسافروں کی مدد کرو، اپنے رشتہ داروں کے جو غریب مفلس ہیں ان کی مدد کرو، بیواؤں کی مدد کرو، یتیموں کی مدد کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، انفقوا خرچہ کرو، اللہ کی راہ میں خرچہ کرو، مما جو کچھ رزقنا جو ہم نے رزق دیا تمہیں، یعنی اللہ تعالیٰ احسان بھی فرما رہے ہیں کہ یہ رزق تمہارا تھوڑی ہے، ہمارا دیا ہوا ہے، تو ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہمارے بندوں پر خرچ کرو نا۔ من قبل، اس سے پہلے کہ ان یأتی، آئے، یومن، ایک دن ایسا آئے، لا بیع فیہ، اس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، کوئی لین دین نہیں، کوئی یہ نہیں کہ جناب اگر میں قیامت کے دن مجھ پر لوگوں کے حقوق ہوئے تو میں تجارت کروں گا، میں کاروبار کروں گا، پھر لوگوں کو پیسے دوں گا۔ فرمایا کچھ بھی نہیں ہے، لا بیع فیہ، قیامت کے دن کوئی بیع و شراء نہیں، کوئی خرید و فروخت نہیں، ولا خلۃ، نہ کوئی دوستی ہے، کوئی دوستی شوستی نہیں چلے گی۔ الاخلاء بعضهم لبعض عدو، اللہ فرماتے ہیں دوسری جگہ کہ الاخلاء بعضهم لبعض عدو، یہ جو دوستیاں ہیں نا، لوگوں کی دوستیاں دنیا میں ہیں، فرمایا قیامت کے دن کی دوستیاں دشمنی میں بدل جائیں گی۔ الا المتقین، ہاں متقی لوگ نہیں، جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے، خدا کا خوف رکھتے ہیں اور خدا کی وجہ سے، الحب فی اللہ، اللہ کی وجہ سے محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے، ان کی محبت چلے گی۔ لیکن یہ جو کافر ہیں، جو غلیظ لوگ ہیں، جو گنہگار ہیں، ان کی محبتیں نہیں چلیں گی اور ان محبتیں دشمنی میں بدل جائیں گی۔ آگے فرمایا ولا شفاعۃ، نہ کوئی سفارش چلے گی، کسی کی کوئی سفارش نہیں، بلکہ ایک جگہ فرمایا کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، ایک دوسرے سے، ماں باپ بچوں کو دیکھ کے ان سے ہٹ جائے گی، بھاگ جائے گی، بچے ماں باپ کو دیکھیں گے کہ ایسا نہ کہ کچھ مانگے، بھاگ جائیں گے ایک دوسرے سے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جو مومن ہے، جو متقی ہے، ان کی شفاعت چلے گی، انبیاء کرام شفاعت کریں گے، اصحاب رسول شفاعت کریں گے، اولیاء شفاعت کریں گے، یہاں تک کہ علماء کریں گے۔ ایک عالم 100 بندوں کو شفاعت کر کے جنت لے جائے گا، ایک شہید 70 بندوں کو سفارش کر کے جنت لے جائے گا، اور ایک حافظ قرآن 10 بندوں کو شفاعت کر کے جنت لے جائے گا۔ اور یہ شفاعتیں متقین کے لیے ہے، مومنین کے لیے ہے، پرہیزگاروں کے لیے ہے، لیکن گنہگاروں کے لیے، غلیظ کافروں کے لیے نہیں ہے، ان کے لیے نہیں ہے۔ تو فرمایا والا شفاعت، نہ کوئی شفاعت چلے گی، سفارش، والکافرون هم الظالمون، اور کافر ہی ظالم ہے، بڑے ظالم ہیں کافر لوگ، اللہ کو نہیں مانتے ہیں۔ کیا ہو گیا؟ جہنم مقدر ہو جائے گی۔ اگر اللہ کو مانتے، رسولوں کو مانتے، ہدایت پر چلتے، جنت چلے جاتے۔ رسول کو نہ مان کے اپنا انجام خراب کر دیا، اور اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں کا انکار کر دیا، معجزات کا انکار کر دیا، تو اپنا نقصان کیا اور کس کا نقصان کیا؟ والکافرون هم الظالمون، کافر لوگ بڑے ظالم ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا والکافرون هم الظالمون، یہ کافر لوگ بڑے ظالم ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ الظالمون هم الکافرون، ظالم لوگ کافر، اگر اس طرح فرماتے پھر سب تباہ و برباد ہوتے ہیں، کیونکہ ہم میں بھی ظالم بڑے ہیں۔ تو کافر لوگ بڑے ظالم ہیں، اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں، اپنا انجام تباہ کرتے ہیں، ہمیشہ جہنم میں جلتے رہیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نیکی پر، ہدایت پر، صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔